ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ انہماک سے بیٹھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ وقت گھنٹوں میں نہیں، انشاءاللہ منٹوں میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عظیم الشان ہستیاں تھیں۔ صحابہ کرام عام انسان نہیں تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نبی ہمارے جیسے نہیں، بشر ہونے کے اعتبار سے تو ہمارے جیسے ہی انسان تھے، لیکن شان اور مقام میں ہمارے جیسے نہیں تھے۔ اسی علیہ مجمعین بھی شان اور مقام میں ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ بہت عظیم الشان لوگ تھے۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر آپ سنیں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ صحابہ کرام ہمارے جیسے نہیں تھے۔ آج لوگ صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، ان پر حرف گیری کرتے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بھی بتایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار تنبیہ کی ہے کہ صحابہ کرام آپ کی طرح کے نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے بعد والوں کو کہ صحابہ کرام پر اعتراض کریں۔ قرآن کریم العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں، اولئک هم الراشدون، سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، کفر، فسق اور عصیان، اللہ کی نافرمانی تمہارے دلوں میں اللہ نے مکروہ بنا دی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الراشدون۔ پہلے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ میرے نبی کے صحابہ، میں نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا، میں نے تمہارے دلوں میں گناہ، کفر اور فسق کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ تمہارا دل ہی نہیں چاہتا ہے کفر کرنے، تمہارے دل میں خیال ہی نہیں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کو۔ اور آگے فرمایا اولئک هم الراشدون۔ انداز بدل دیا اللہ رب العزت نے، فرمایا دنیا کے لوگوں اولئک هم الراشدون، میرے نبی کے صحابہ یہی لوگ ہیں جو راہ حق پر ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی حق ہے تو وہ صحابہ کرام کے پاس ہے۔ جو چیز، جو عقیدہ، جو عمل، جو سوچ اور فکر صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی، جو عقیدہ، جو عمل، جو سوچ اور فکر آپ کو صحابہ کرام سے نہیں ملتی، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اولئک هم الراشدون، اللہ نے فرمایا اگر حق کسی کے پاس ہے تو وہ صحابہ کرام کے پاس۔ اولئک هم المفلحون، کامیابی اگر کسی کے پاس ہے تو صحابہ کرام کے پاس۔ ذالک الفوز العظیم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو بہت پہلے ایمان لے آئے، السابقون الاولون جنہیں کہتے ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، وہ بھی والذین اتبعوهم بإحسان، جو بعد میں ان کے پیچھے ایمان لے کے آئے، وہ بدر و احد کے بعد، وہ صلح حدیبیہ کے بعد، وہ فتح مکہ کے بعد، فرمایا جو بعد میں ایمان لے کے آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔
اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تیار کی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب فرما کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ آپ کے جو دشمن ہیں، جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، میں ان کو بتا رہا ہوں تمہیں مخاطب کر کے کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قبول ہے۔ صحابہ کرام معیار قرار دیا، ایمان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان قبول نہیں۔ اور جب اعتراض کیا صحابہ کرام پر، سورہ بقرہ کا آغاز پڑھ کے دیکھیں، منافقین نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، آج بھی لوگ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے۔ کون تھے وہ؟ جنہوں نے کہا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کو کیا کہا؟ ان میں عقل نہیں ہے، ان میں شعور نہیں ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، فرمایا خبردار غور سے سنو، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے حقیقت میں خود بے وقوف ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر، صحیح بخاری کی اتنی احادیث ہیں آپ کو سناؤں کئی گھنٹے گزر گئے، چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی 3650 نمبر حدیث، حدیث نمبر آپ کے پاس ہے، آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اسلام 360 کھول، کوئی اور سافٹ ویئر کھول۔ امام صاحب نے اپنی سند سے حدیث بیان کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا منہج ہے۔ یہ ہمارے آباء تھے، یہ ہمارے علماء تھے جنہوں نے سند کا التزام کیا، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم ہمارے پاس محفوظ ہو کر پہنچی۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے امام بخاری نے اس حدیث کو کس سے لیا ہے، ان کے استاد نے کس سے لیا ہے، ان کے استاد نے کس سے لیا ہے، اور ان کے استاد نے کس صحابی سے لیا ہے، اور کس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کیا۔ علی وجہ البصیرت ہم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ آپ کا باپ آپ کو بات بتاتا ہے، آپ کا عزیز رشتہ دار بتاتا ہے، آپ کا دوست بتاتا ہے، آپ اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ ہمارے باپوں، ہمارے دوستوں، ہمارے رشتہ داروں، اگر یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بھی ہوں تو ایک محدث کی عظمت کو نہیں پہنچتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے منتخب فرما دیا اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ ان کے کردار کو بھنگالا گیا، ان کی عادات کو اطوار کو بھنگالا گیا، ان کے حافظے کی پرکھ کی گئی، ان کے صبح و شام اور دن رات کو پرکھا گیا، کہیں جھول تو نہیں ہے، ان کے کردار میں کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، ان کے قول میں کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، ان کے حافظے میں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، ان کو پرکھ لیا گیا۔ یہ اہل الحدیث کا ہم سند پر اعتماد کرتے ہیں، کوئی بات بھی ہم بغیر سند کے نہیں کہتے۔ کوئی اٹھے اور سوال کرے، بتائے آپ کا یہ عمل کسی دلیل کے بغیر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے طالب علم بھی، اہل حدیث کے علماء بھی، فضلاء بھی آپ کو جواب دیں گے اور دلیل پیش کریں گے سند کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں جتنی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے سند کے ساتھ، آپ چیک کریں کہ کیا وہ سند صحیح ہے یا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے فضائل 1650 نمبر ہے، فرماتے ہیں حدثني اسحاق قال حدثنا النضر قال اخبرنا شعبہ عن ابي جمرة قال سمعت زهدم بن مزرد قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری سے لے کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. صحابی رسول ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا میری امت کے لوگوں غور سے سنو، تم میں سے سب سے بہتر، میری امت میں سے سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ، قیامت تک آنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر قیامت تک آنے والوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. یہ سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. اور یہ ایک عربی سمجھنے والے اس بات کہا گیا، کوئی قید نہیں لگائی گئی کس اعتبار سے بہتر ہے. یہ نہیں بتایا ایمان کے اعتبار سے بہتر ہیں، عمل کے اعتبار سے بہتر ہیں، علم کے اعتبار سے بہتر ہیں، ورع تقوی کے اعتبار سے بہتر ہے. خیر امتی قرنی، میری امت میں سے سب سے بہتر، ہر اعتبار سے بہتر میرے دور کے لوگ صحابہ کرام. ثم الذین یلونہم، دوسرے نمبر پر بہتر کون ہے؟ وہ بھی بہتری اصل میں صحابہ کرام کی بہتری ہے. فرمایا میرے صحابہ سے ملنے والے پھر میری امت کے دوسرے نمبر پر بہترین لوگ. دوسرے نمبر پر بہترین جو لوگ ہیں ان کو بہتری کیسے ملی، ان کو فضیلت کیسے ملی؟ صحابہ کرام کی شاگردی کی وجہ. ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کرام کے شاگردوں کی فضیلت کی وجہ سے ان کے بھی شاگرد صاحب فضیلت. یہ تین زمانے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بہترین زمانے صحابہ کرام سب سے بہتر. اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ امام بخاری و مسلم اور دیگر ائمہ کے استاد گرامی وہ اپنی سند سے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں. صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، سند اور ہے یہ حدیث نمبر 32410 32410 نمبر حدیث امام ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ہلال بن یساف قال سمعت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ تک سند پہنچاتے ہیں امام ابن ابی شیبہ. سند چیک کریں، راویوں کو دیکھیں، کوئی جھوٹا نہیں ملے گا، کوئی بد کردار نہیں ملے گا، کوئی خراب حافظے والا نہیں ملے گا، کسی میں کوئی کمی کوتاہی آپ کو نہیں ملے گی. تمام ثقہ ہے، تمام ائمہ ہے. بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے. وہی حدیث دوسری سند سے آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خیر الناس قرنی، وہاں خیر امتی قرنی، میری امت میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. اور دوسری روایت میں خیر الناس قرنی، انسانیت کے سارے انسانوں میں سے انبیاء اور رسولوں سے علاوہ، انبیاء اور رسولوں کے بعد قیامت تک جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جب تک قیامت آئے گی آخری انسان پیدا ہوگا، ان میں سے سب سے بہترین میرے زمانے میں. صحابہ کرام انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری کائنات کے سارے انسانوں سے افضل. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس حدیث میں چوتھے درجے کو بھی ذکر کیا گیا. صحابہ کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین. بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں. جو بہتر ہوتا ہے کم تر اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، کم تر بہتر پر اعتراض نہیں کر سکتا، اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا، اس پر دشمن ترازی نہیں کر سکتا، اس کے خلاف اپنی زبان کو بے لگام نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ بہتر ہے. باپ بہتر ہے نا. باپ کو اللہ نے شان اور مقام دیا ہے. بیٹا اس کے خلاف زبان چلا سکتا؟ نہیں چلا سکتا. حالانکہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر ان کے باپ فاسق فاجر بھی ہوں گے، بے نماز بھی ہوں گے، چغل خور بھی ہوں گے، نشہ کے عادی بھی ہوں گے، گناہ کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی بیٹے کو حق نہیں کہ باپ کے خلاف زبان چلائے. کیوں؟ باپ کو اللہ نے ایک مقام دیا. باپ کافر بھی ہو، بیٹا اس کے خلاف بدتمیزی بے ادبی نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام جو ساری کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، ان کے خلاف کوئی زبان چلائے، کوئی اپنی زبان کو بے لگام کرے،
ان پر اعتراض کرے، ان کے کردار پر حرف اٹھائے، نہ اللہ کو یہ بات پسند ہے یا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ صحابہ کرام کو پسند ہے۔ میں بات دلیل سے کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ صحابہ کرام بہتر ہیں، اس لیے ان کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، آپ کوئی اعتراض ان پر نہیں کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نسبت بتائی ہے وہی صحابہ کی نسبت بتائی۔ جس مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے اسی مقام پہ اپنے بعد صحابہ کرام کو کھڑا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی سند سے لے کر آئے ہیں۔ حدیث کا نمبر جو آپ کو اسلام 360 پہ ملے گا 6466 ہے، 6466۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند بیان کرتے ہیں، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم و عبداللہ بن عمر بن عوام، تین استاد ہیں امام صاحب کے، کلہم عن حسین، تینوں شاگرد ہیں حسین کے۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال دیانتداری سے بتایا کہ تینوں استادوں نے یہی حدیث بیان کی، لیکن یہ جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میرے ایک استاد کی، ابن ابی شیبہ کے، جن کی کنیت ابو بکر ہے، امام ابن ابی شیبہ مشہور امام ہے جن کے بارے میں بتایا ہے۔ حدثنا حسین بن علی الجوفی قال حدثنا مجمع بن یحییٰ عن سعید بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند لے کر آئے۔ سعید بن ابی بردہ پوتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے، ابو بردہ کے بیٹے ہیں، ابو بردہ بیٹے ہیں ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث آپ عام سنتے رہتے تھے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ اس روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے، اس کی سند درست نہیں ہے، ہم اس کو نہیں، ہم صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ الفاظ پر غور کریں آپ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن مغرب کی نماز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پڑھی۔ نماز کے بعد ثم قلنا، پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا، جو ہمارے دوست احباب تھے، باقی صحابہ تھے، لو جلسنا حتی نصلی معہ العشاء، کیوں نہ ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں۔ سب نے اتفاق کر لیا، ہم بیٹھ گئے۔ فخرج علینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے مغرب کے کافی دیر بعد، فرمایا ما زلتم ہاہنا، میرے صحابہ ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہو، آج گئے نہیں ہو، کیا مسئلہ بن گیا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلینا معاک المغرب، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی ہے، ثم قلنا، پھر ہم نے یہ ارادہ کر لیا، آپس میں مشورہ کیا، لو نجلس حتی نصلی معاک العشاء، تھوڑی دیر ہم اور بیٹھے، آپ کی ابتدا میں عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں۔ فقال احسنتم او اصبتم، آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا تم نے، مسجد میں بیٹھے ہو، نیکی کا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، فرفع رأسہ الی السماء وکان کثیرا مما یرفع رأسہ الی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھایا کرتے تھے، نظر مبارک آسمانوں کی طرف کر کے فرمایا میرے صحابہ النجوم امانۃ للسماء، ستاروں کو دیکھ رہے ہو، ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کی حفاظت کا سبب ہے، اللہ رب العزت نے انہیں آسمان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے، آسمان کی حفاظت کی ضمانت ہے یہ۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ وَأَتَتِ السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، یاد رکھو جب ستارے چلے جائیں گے، جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، پھر آسمان پر بھی اللہ کا وعدہ آ جائے گا، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، پھر آسمان بھی پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، آسمان قائم نہیں رہے گا۔ فرمایا ستاروں کو دیکھو، آسمان کی حفاظت کا سبب ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِّأَصْحَابِي، جس طرح ستارے آسمان کی حفاظت کا سبب ہے، میں محمد الرسول اللہ اپنے صحابہ کی حفاظت کا سبب ہوں۔ جب تک میں ہوں میرے صحابہ پر کوئی بڑی آزمائش نہیں آنا۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، یاد رکھو
جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے میرے صحابہ پر وہ آزمائشیں اور مصیبتیں اور فتنے آئیں گے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا اور فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میں اپنے صحابہ کی حفاظت کی علامت ہوں اور سبب ہوں، میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا سبب ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر میری امت پر وہ فتنے اور آزمائشیں آئیں گی جن کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ جس طرح ستارے آسمان کی حفاظت کا سبب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حفاظت کا سبب، بالکل اسی طرح صحابہ امت کی حفاظت کا سبب ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ۔ فرمایا جب میرے صحابہ چلے جائیں گے پھر بڑے فتنے آئیں گے، بڑی گمراہیاں اٹھیں گی، بڑے بڑے فرقے بنیں گے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، دنیا میں فتنے فساد ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا جیسے جیسے صحابہ کرام سے دور دور ہوتا چلا جا رہا ہے، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آزمائشیں آتی چلی جا رہی ہیں، لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برکت تھی، جب تک دنیا میں تھے اللہ رب العزت نے وہ آزمائشیں اور فتنے نازل نہیں کیے تھے جو بعد میں نازل۔ اور ایک اور حدیث صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی برکت کی، کتنے خیر والے تھے میرے نبی کے صحابہ، عام لوگ نہیں تھے، ہماری طرح کے نہیں تھے، شان اور مقام بہت بلند تھی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے لے کر آئے، حدیث کا نمبر ہے 3649۔ یہ بھی فضائل صحابہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی۔ فرماتے حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی، لیکن جابر بن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ حدثنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سنائی۔ کا یہ مشغلہ تھا حدیثوں کو یاد کرنا، سننا، حدثنا یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خود جلیل القدر صحابی ہے، ایک دوسرے صحابی کی شاگردی کر رہے ہیں اس حدیث میں، کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہماری دعوت ہے، ہر بات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ اور پھر ایسا نہیں، ایسی سندیں آپ جن پر محدثین نے کلام کی ہوتی، جن کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ سند ثابت نہیں ہے، اس کا فلاں راوی ضعیف ہے، اس میں تدلیس ہے، اس میں انقطاع ہے، ایسی سندیں آپ کے پاس پیش نہیں کرتے، صحیح سند پیش کرتے ہیں۔ کوئی انگلی تو اٹھائے، کوئی اشارہ کرے کہ اس کا فلاں راوی ضعیف ہے، آپ کیوں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحیح احادیث پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری سے لے کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سند آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک دور آنے والا ہے، میری امت پر ایک دور آنے والا ہے، فیغزو فئام من مسلمانوں کا لشکر دشمن سے لڑنے کے لیے جائے گا، دشمن سے لڑنے کے لیے جائے گا، مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، فتح نصیب نہیں ہو رہی ہوگی، ایک شخص کھڑا ہو کر اعلان کرے گا، فیقولون، کہا جائے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت دور گزر گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بتاؤ اس لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے خوش نصیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو، جس نے شرف صحبت پایا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے ملاقات ہوئی ہو اس کی، کوئی ایک شخص ہے؟ فیقولون نعم، لوگ کہیں گے ہاں ایک ایسا خوش وقت ہمارے پاس ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے فیفتح لہم، اس ایک صحابی کی برکت کی وجہ سے، اس کے بہتر ہونے کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے، اللہ کے ہاں صحابی کا مقام ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العزت صحابی کی وجہ سے نہیں، لڑنے کی وجہ سے نہیں، صحابی کے موجود ہونے کی وجہ سے
फयुफ्ताहु लहुम, उनको फतह दे दी जाए। यहीं पे बस सुम्मा याती अलन्नास ज़मान, फिर मुसलमानों का लश्कर फयगज़ू फी आम मिनन नास, लोग लड़ने के लिए जाएंगे, फिर मुश्किल और मुसीबत में फंसेंगे। फयुकाल, फिर आवाज दी जाएगी, पूछा जाएगा, मुनादी की जाएगी, हल फीकुम मन साहबा असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का दौर गया, सहाबा का दौर भी गया, सहाबा के दौर को गए हुए भी बहुत अरसा हो गया है। क्या कोई ऐसा खुशनसीब हमारे लश्कर में मौजूद है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मुलाकात की हो, नबी पाक को मिलने वालों से मुलाकात की हो? फयकूलून नाम, लोग बताएंगे हाँ ऐसा शख्स है हमारे पास, ऐसा खुशबख्त है, सहाबी नहीं लेकिन सहाबी से मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल फरमाते फयुफ्ताहु लहुम, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सहाबी से मुलाकात करने वाले की बरकत की वजह से सारे मुसलमानों को फतह नसीब हो। सुम्मा याती अलन्नास ज़मानुन, फिर एक दौर आएगा, फयगज़ू फी आम मिनन नास, लोग उसी तरह लड़ने के लिए जाएंगे, फिर मुश्किल और मुसीबत में पहुंचेंगे, फंसेंगे। फयुकालु, फिर ऐलान होगा, नबी का दौर गया, सहाबा का दौर गया, ताबीन का दौर गया, हल फीकुम मन साहबा सहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कोई ऐसा खुशनसीब है हमारे लश्कर में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मिलने वालों से मिला हो? फयकूलून नाम, लोग बताएंगे हाँ हमारे पास एक ऐसा खुशनसीब है, सहाबी नहीं है लेकिन सहाबा के मिलने वालों से भी में से भी नहीं है, लेकिन सहाबा को मिलने वालों से मिला है। फयुफ्ताहु लहुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा से मिलने वालों को, मिलने वालों की बरकत से सारे लश्कर को फतह नसीब हो। नबी के सहाबा आम अपराध नहीं है, हमारी तरह के नहीं है, बहुत बेहतर है, बहुत अफजल है, बहुत आला है। हमें कोई के सहाबा किराम के बारे में कोई एतराज करें, उन पर हरफ उठाएं, ये बात मेरी नहीं, कुरान और सुन्नत की है और सहाबा किराम की। सही बुखारी उठाएं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से इस हदीस को पेश किया है। हदीस नंबर है 3764। इमाम साहब फरमाते हैं, हद्दसना हसन इब्न बिश्र काल हद्दसना अल-मुआफा अन उस्मान इब्न अल-असवदी अन इब्न अबी मुलैका। अब्दुर्रहमान बिन अबी मुलैका जो ताबई हैं, वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, मैं उनके पास मौजूद था, औ तरा मुआविया तो बाद इशाई बिरकातिन, सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने इशा के बाद एक रकत भीतर पढ़ा। आज भी लोग एतराज करते हैं एक रकत भीतर पढ़ा, अहले हदीसों ने कहां से एक रकत भीतर ले ली? सही बुखारी की हदीस है, नंबर मैंने बताया, सनद मैंने पढ़ी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा तर्जुमान कुरान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। उनके पास उनका मौला आया, गुलाम आया, आकर कहने लगा कि मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने ईशा के बाद एक रकत भीतर पढ़ा है। एक है कि उन्होंने सही नहीं किया है, उन्होंने दुरुस्त अमल नहीं किया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने जवाब क्या दिया? एक जवाब वो है जो हम देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक रकत भीतर पढ़ा है, तो लिहाजा मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने पढ़ा तो कौन सी गलती है? ये जवाब है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने ये जवाब नहीं दिया। सही मुस्लिम में मौजूद है, सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 4 रकते पढ़े तहज्जुद की, 2-2 करके, फिर थोड़ा वक्फा करते, फिर 4-2-2 करके पढ़ते, बड़ी लंबी लंबी, बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत रकते पढ़ते। सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर आप 3 रकते पढ़ते जिनको हम 3 वितर कहते हैं। यफ्सिलु बैनहुन्ना बित्तस्लीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 3 रकतों के दरमियान में सलाम फेरते थे, यानी 2 रकते पढ़ के सलाम फेरा, फिर 1 रकत वितर पढ़ा। ये जवाब था, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने ये जवाब दिया नहीं। फरमाया दाहू फइन्नहु कद साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया
तुम्हें एतराज का हक नहीं है। क्यों? मुआविया रजी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। ये जवाब है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी। हम भी यही कहते हैं कि बाद वालों को सहाबा पर एतराज का हक नहीं। और दूसरा 1765 जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसे भी अपनी सनद से लेकर आए। हदस काला हदसना नाफी इब्न उमर काला हदसनी इब्न अबी मुलैका। ये भी इब्न अबी मुलैका ही बयान करते हैं। कहते हैं कील अली इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा गया एक दिन, हल्लका फी अमीरुल मोमिनीन मुआविया, सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, अमीरुल मोमिनीन। सहाबा के नजदीक मुआविया रजी अल्लाह अन्हु क्या थे? अमीरुल मोमिनीन। जिस तरह अबू बकर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, उमर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, उस्मान अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, अली अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, इसी तरह मुआविया अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से आकर कहने वाला क्या कहता है? अमीरुल मोमिनीन मुआविया। उन्होंने एक रकअत वितर पढ़ा है, आपकी क्या राय है? फरमाते असहाबा इन्नहु फकीहुन, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है। इन्नहु फकीहुन, वो इस्लाम के फकीह हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें फकीहुल उम्मत है सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। बताने का मकसद क्या है कि एतराज हो सहाबी पर तो जलीलुल कद्र सहाबा किराम का तर्ज अमल क्या है? ना भी तुम्हें एतराज का कोई हक। इसी तरह अगर मैं तफसील में चला जाऊं, सही बुखारी की वो हदीस सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद से लेकर आए। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के सामने मिस्र से आने वाले ने 3 एतराज किए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उसकी बोलती बंद कर दी, उसको दलाइल से जवाब दिया, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का दिफा किया। हम भी अल्लाह से सहाबा किराम का दिफा करते, कोई एतराज उसका मुंह बंद करते हैं। अल्लाह के बंदों, तुम्हें कोई हक नहीं सहाबा किराम पर एतराज करना। आखिरी 2 रिवायात पढ़ के मैं बात खत्म करता हूं, उसके बाद आपके सवालात होंगे, बात खत्म हो। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा किराम के बारे में अपनी जुबान पर कभी कोई नजेबा बात लेकर ना आओ। कोई ऐसी बात जिसमें तौहीन या तनकीस का अदना सा पहलू निकलता हो, बुरी बात नहीं, कोई नामुनासिब बात नहीं, सहाबा के बारे में नहीं करनी। क्यों? फरमाया तुमसे बेहतर है, तुमसे बेहतर है। फरमाया कि तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, मेरा सहाबी एक मुट्ठी के बराबर जौ खर्च करे, ओहद पहाड़ के बराबर किया गया सोना मेरे सहाबी की नहीं। फरमाया इसलिए तुम्हें मेरे सहाबा पर एतराज करने का कोई हक नहीं। इसी हदीस को अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न अबी शैबा अपनी सनद से लेकर आए, 32415 नंबर है। हदसना वकी अन सुफियान अन नुसैर इब्न ज़ुलूक क़ाल समिअतु इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा यक़ूल। नुसैर बिन ज़ुलूक ताबी हैं, वो कहते मैंने अपने कानों से अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को ये फरमाते हुए सुना, क्या? ला तसुब्बु असहाब रसूलिल्लाह, लोगों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में कोई अदना कलमा भी जो नामुनासिब हो अपनी जुबान पर लेकर ना हो। वजह क्या है? सहाबा अफजल है, तुमसे बेहतर है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं। कैसे बेहतर है? फरमाते फला मक़ाम अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरा। फरमाया तुम में से कोई सारी जिंदगी खड़ा होकर क़याम में सारी जिंदगी गुजार दे, सारी जिंदगी सजदे में गुजार दे, सारी जिंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजार दे, नेकी तकवे वाली सारी जिंदगी गुजार दे, सारी जिंदगी का अमल उसका मेरे नबी के सहाबी का एक लम्हे के लिए एक जगह पर खड़ा हो जाना उससे बेहतर है। लिहाजा ला तसुब्बु असहाब रसूलिल्लाह। हम भी ये कहते हैं कि सहाबा किराम की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। कई घंटे गुजर जाए अगर मैं अहादीस आपके सामने पेश करता चला जाऊं,
قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں. وقت کم ہے، مجھے بتایا بھی گیا ہے اور میرا خود بھی یہی خیال ہے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور جس طرح صحابہ کرام کا طرز عمل ہے. ہمارا بھی طرز عمل یہی ہونا چاہیے. اور جو شخص صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے، صحابہ کرام کا کچھ نہیں بگاڑتا، کچھ نہیں بگاڑتا، دراصل اپنا ایمان برباد کرتا. چاند پر تھوکنے والا چاند کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ چاند بہت اونچا ہے، چاند بہت بلند ہے، وہاں تک اس کی دھوک نہیں پہنچ سکتی. جو بکواس کرے گا، جو زبان چلائے گا، جو توہین اور گستاخی کرے گا، اس کی بکواس صحابہ کرام تک نہیں پہنچ پائے گی. بہت بلند ہے، اللہ نے بہت شان دیا ہے، بہت مقام دیا ہے، صحابہ تک اس کی بکواس نہیں پہنچ پائے گی. ہاں، اپنا چہرہ، اپنا ایمان ضرور برباد کرے، کیونکہ وہ ساری چیزیں لوٹ کر اس پہ آئیں گی، کیونکہ صحابہ کرام ان چیزوں کے مستحق نہیں. صحابہ کرام تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی دی. اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن دیکھنے ہیں میرے نبی کے صحابہ، کامیاب دیکھنے ہیں میرے نبی کے صحابہ، حق والے دیکھنے ہیں میرے نبی کے صحابہ. کون کون سی بات آپ کو بتائیں. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. ساری زندگی ہم صحابہ سے محبت کریں، ہماری موت صحابہ سے محبت پر آئے. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ کرے. جنت میں اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں جگہ دے دے. سوال ہے وہ سوال لکھ کر سکتا ہے. پہلا سوال، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا مسلک اہل حدیث کے داعی ہیں اور کیا ان کو سننا درست ہے؟ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نہ اہل حدیث ہیں، نہ اہل سنت ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ اہل سنت ہیں، نہ عالم ہیں. اہل حدیث کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، حدیثیں سنائی ہیں، ان پر مرزا صاحب عمل کرتے نہیں. عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ تابعی کو، جو ان کا غلام ہے تابعی ہے اور توہین نہیں کر رہا، صرف ایک اعتراض کر رہا ہے جو اس کے ذہن میں شاید غلطی ہے. عبداللہ بن عباس فرماتا ہے چھوڑے، تیرا حق نہیں بنا. اور آج وہ کہتا ہے فلاں بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایجاد کی، نعوذ باللہ. اور کہتا ہے 6 قسم کے لوگ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں، ان پر اللہ اور میری لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے. اور جب ان شخصوں کا ذکر کرتا ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی شمار کر دیتا ہے، نعوذ باللہ. تو ایسا شخص اہل سنت، اہل حدیث کے اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق جھالوی صاحب کو ایک بڑی عمر کے تھے بابا جی، ہم تو احترام سے ہی نام لیتے ہیں ان کا، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، بہت ہو گئے 2013 میں. وہ اسحاق جھالوی صاحب کو جو عقیدہ نظریہ ہے وہ مرزا صاحب کا عقیدہ نظریہ ہے. وہ یہ شرک ہے. صحابہ کی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، صحابہ کو کچھ نہ کہو، کہتے ہیں یہ شرک ہے، اس شرک کو چھوڑ دو. اور کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہو نا تم اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، وہ یہ کچھ سب سے راضی ہوا تو چند صحابہ تھے جن سے اللہ راضی ہوا. آپ بتائیں یہ کسی سنی کا نظریہ ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا نظریہ ہے کہ چند صحابہ پر اللہ راضی ہوا، باقی سارے؟ مرزا انجینئر صاحب کا بھی یہی عقیدہ نظریہ ہے. ثبوت ہمارے ذمہ ہے، آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ سننا چاہیں، ہمارا چینل ہے اصلاح میڈیا کے نام سے، آپ کو ساری باتیں دلیل کے ساتھ مل جائیں. اب دوسری جو بات پوچھی گئی کہ مرزا صاحب کو سننا کیسا ہے، بھئی آپ کیا سنتے ہیں ان سے؟ کیا سننا چاہتے ہیں؟ دین کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کوئی علم سننا چاہتے ہیں؟ قرآن حدیث سننا چاہتے ہیں؟ تو دین کی بات کسی دین کے عالم سے سنیں گے نا، یہ جاہل سے سنیں گے. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ سننے میں کیا حرج ہے، کیوں نہ سنیں گے؟ جب وہ بات کر رہا ہے قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے تو آپ کیوں نہ سنیں؟ بھئی قادیانی قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر قادیانی، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کم از کم 10 آیتیں اسے رٹائی گئی ہیں قرآن کریم کی سورت نمبر، آیت نمبر پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتائے گا، جو ان کے بقول مرزا غلام احمد کی نبوت پر دلیل ہے.
ان کے بقول. تو کیا آپ مرزائیوں کو سننا شروع کر دیں؟ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں 10 آیتیں سننے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر ایک عام شخص، آپ کا نوجوان لڑکا جو دین کا علم نہیں رکھتا ہے، آپ اس کو مرزائیوں کے سپرد کریں گے بھی آپ ان کو آیتیں سنا دیں گے؟ کیوں نہیں؟ کیوں؟ آپ کہتے ہیں نہیں، عام لوگوں کو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ مرزائیوں کے مربیوں کی گفتگو سنیں، ان سے قرآن کی آیتیں سنیں، ان سے حدیثیں سنیں. نہیں سنیں، نہیں کہیں گے نا. کیوں نہیں کہیں گے؟ قرآن تو وہ بھی پیش کر رہا ہے، وہ بھی حدیثیں پیش کر رہا ہے. بخاری مسلم اتنے ایسے کر لیں. بخاری سے ثابت کریں کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی منافق تھے. تو کیا آپ ان سے بخاری کی حدیثیں سننے کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ سناؤ بخاری کی حدیثیں؟ آپ بیمار ہو جائیں، آپ کو دل کی بیماری ہے، دوائی کس سے لیں گے؟ ہارٹ اسپیشلسٹ سے؟ دل کے امراض کا جو ماہر ہے اس کے پاس جائیں، یا انجینئر صاحب کے پاس جیلم چلے جائیں کہ انجینئر صاحب آپ کے پاس بہت کچھ ہے، بڑا علم ہے آپ کے پاس، ہمیں دوائی بھی دے دیں؟ نہیں جاتے نا. کیوں؟ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ ماہر ہے. اور ایک بہت بڑا شبہ آج اپنا ذہن کلیئر کر لیں، انشاءاللہ 1 منٹ میں کلیئر ہو جائے. مرزا صاحب یا جتنے بھی گمراہ فرقے آئے ہیں دنیا میں، ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ علماء سے لوگوں کو دور کیا جائے. وہ علماء کرام کی بجائے علماء کرائم کہتے ہیں. سنا نا؟ علماء کرائم ہے جی یہ علماء جو ہیں دیکھو جی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھئی دیکھیں علماء دنیا میں علماء سو بھی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں. برے لوگ بھی ہیں جو قرآن کی آیتوں کو غلط پیش کرتے ہیں، اپنے شرک قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بدعت کو حدیث سے سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں. بات ٹھیک ہے. تو کیا ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں جو دنیا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں؟ ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں. کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جو کسی کمپنی سے کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو غلط دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں نا ایسے ڈاکٹر. تو کیا آپ اس وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دیں گے اور اپنے دل کی دوائی کسی انجینئر سے لینا شروع کر دیں گے؟ کیونکہ ڈاکٹر تو سارے غلط ہو گئے ہیں، دنیا دار ہو گئے ہیں. سارے ڈاکٹر دنیا دار ہیں نا، ان میں سے کئی مجرم بھی ہیں. کئی لوگوں کو جان بوجھ کے ان کی غفلت کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھونا بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن دوائی لینے آپ پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ باہر حال دوائی ڈاکٹر نے دی. اور بھئی علم جس کے پاس ہے اسی سے آپ لیں گے نا. وہ انجینئر صاحب کے پاس کون سا علم ہے؟ قرآن اوپر دیکھ کے غلط پڑھتے، اوپر دیکھ کے. آپ کو یقین نہیں آتا اسلام میڈیا پہ لکھے، اسلام میڈیا آگے قرآن لکھ دے. آپ کے سامنے کئی ایسے کلپ آ جائیں ہم نے بتائے ہوئے، مرزا صاحب قرآن اوپر دیکھ کے حدیث تو دور کی بات ہے نا. حدیث سمجھنا کیا، اسے ترجمہ کرنا کیا. ایک سطر بھی حدیث کی صحیح نہیں پڑھ سکتا. کون سا علم ہے؟ اگر آج کوئی شخص میں اپنے سامنے 5-7 کتابیں میڈیکل کے شعبے کی رکھ لوں کہ فلاں بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اور میں اس بات پہ خوش ہو جاؤں کہ الحمدللہ ان کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا. کیوں جی؟ مجھے انگلش نہیں آتی اتنی. میں اس بات پر بہت خوش ہوتا ہوں، اعلان کرتا ہوں فلاں ڈاکٹر کی کتاب جو ہے نا میڈیکل پہ، فلاں شعبے میڈیکل کے فلاں شعبے پہ، دل کے امراض پہ، اس کی کتاب کا ترجمہ ہو گیا ہے. میں بڑا خوش ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی کر دیا ہے. لہٰذا آؤ آپ دوائی مجھ سے لے لو. تو آپ آ جائیں. بھئی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہوگا نا. آپ کو سکین کا مسئلہ ہے، سکین اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. آپ کو آنکھ ناک گلے میں کوئی پرابلم ہے تو ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. تو جو کسی معاملے کا ماہر ہے وہ چیز اسی سے حاصل کی جائے. جو دین کا ماہر ہے دین کا علم اسی سے لیا جائے گا. کوئی انجینئر 1000 بار دعویٰ کرے، آپ اسے کہیں آپ اپنا عالم ہونا ثابت کرو تاکہ میں آپ سے علم حاصل کروں. کون سا علم ہے آپ کے پاس؟ نہ قرآن، نہ حدیث، نہ ترجمہ، نہ تفسیر، کچھ بھی نہیں. سب کچھ غلط ملت. اور پھر بریکٹیں لگا کے اپنی طرف سے الفاظ گھسیڑے ہوئے، جھوٹ بولے ہوئے، واضح طور پر جھوٹ بولے ہوئے. مثال اور آج تک ایک جواب بھی نہیں آیا مرزا صاحب کی طرف سے، ایک جواب نہیں.
اللہ کے فضل و کرم سے 400 کے قریب ہمارے کلپ ہیں، سارے دلائل پر مبنی ہیں، اور صرف ہم زبانی بیان ہی نہیں کرتے، دکھاتے بھی ہیں اصل کتاب اوریجنل، اس کا سکین بھی پیش کرتے ہیں، اور جو عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو انڈر لائن بھی کیا ہوتا ہے تاکہ آپ آنکھوں سے بھی دیکھیں۔ تو اس کے بعد ان کا ایک بھی جواب نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے علماء کو آپ سنیں، جہالات سے آپ بچ جائیں۔ کوئی ڈاکٹر اگر یہ آپ کو دعویٰ کرے کہ آؤ پل مجھ سے بنوا لو، میں آپ کو انجینئرنگ بھی بتاتا ہوں، میں بڑا انجینئرنگ کا اگرچہ میں نے پڑھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ کو ڈبوئے گا، آپ کا نقصان کرے گا۔ اسی طرح کوئی انجینئر کہے کہ آؤ علم مجھ سے لے لو، قرآن حدیث مجھ سے سیکھ لو، اس کو آتا نہیں، کہاں سے سکھائے؟ صرف ایک شیطانی حرام کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جو کتابیں سامنے رکھی ہیں، ہمارا چیلنج ہے ان کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا دیں۔ سامنے کتابیں رکھی ہوتی ہیں، وہ عربی کتابیں سامنے رکھی، کسی ایک کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا دے، ان کا ترجمہ کر دے، جو منہ مانگا انعام ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا جاہلوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا اپنی امت کو کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں بعد کے زمانوں میں جو جاہل ہوں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، پیشوا بنا لیں گے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، فلاں انجینئر صاحب کی، فلاں ڈاکٹر صاحب کی، فلاں صاحب، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، ان سے دین سیکھنا شروع کر دیں گے۔ فضلوا واضلوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ جاہل لوگوں کو بھی گمراہ کریں، اور یہ کام ہو رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پورا جواب دیا ہے دلائل کے ساتھ، آگے سے کوئی رسپانس، کوئی جواب نہیں۔ میرے انجینئر صاحب خود کہتے ہوتے ہیں علم کا کوئی دیا ہے، کسی بھائی کے پاس اگر لکھا ہوا جواب موجود ہے تو وہ بھیج سکتا ہے۔ اگر آپ کے سوالات ختم ہو گئے ہیں تو جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کا آنا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد باجماعت یہاں نماز ادا کی جائے گی، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کے کھانے اور ضیافت کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ہمیں آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے، وقت جو ہم نے سوچا تھا اس سے زیادہ لگا، لیکن اس میں بھی انشاءاللہ بہتری ہے۔ کتاب و سنت پر مبنی یہ بیانات کبھی کبھی ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کا بھی آنا، بیٹھنا، سننا قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی نے، خواتین میں سے کسی نے وضو کرنا ہے تو وضو کر رہے ہیں، ابھی اذان، اور اذان کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ کھانا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔